السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنائیں گے جو اپنے اوپر ہونے والی نوازشوں پر حیران تھا۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے ابو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ میری والدہ 5 سال پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ ہم 2 ہی بھائی تھے۔ اشر بھائی مجھ سے بڑے تھے اور اپنی جاب کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، اور آج کل میں بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ اخبار میں ایک کمپنی کا اشتہار دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے لیے ہی شائع کیا گیا ہے۔ اس میں امیدوار کی جو اہلیت مانگی گئی تھی اس پر میں پورا اتر رہا تھا۔ میں اپنی پوری تیاری کر کے انٹرویو دینے پہنچ گیا۔ انٹرویو کمپنی کے ایم ڈی صاحب خود لے رہے تھے۔ جب میں انٹرویو دینے ان کے آفس میں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چونک اٹھے۔ وہ انٹرویو کے دوران مجھ سے ذاتی نوعیت کے سوال کرنے لگے۔ پہلے مجھ سے میری فیملی کے متعلق پوچھا اور پھر میرے بتانے پر پوچھنے لگے کہ تمہارے بڑے بھائی کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کمپنی نے انہیں ملک سے باہر بھیج دیا ہے۔ پھر ایم ڈی صاحب نے مجھ سے زیادہ سوالات نہیں کیے اور میں انٹرویو دے کر گھر آ گیا۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر مجھے کمپنی کی طرف سے ای میل موصول ہوئی۔ ای میل پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ بہرحال میں نے ایک ہفتے بعد آفس جوائن کر لیا تھا۔ کمپنی کے ایم ڈی اکرم دورانی بہت اچھے انسان تھے۔ آفس کا ہر شخص ان کے اخلاق کی بہت تعریف کرتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ ہر ملازم دل جمعی سے آفس میں کام کرتا تھا۔ وہ میرا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ایم ڈی اکرم دورانی کی مجھ پر بڑھتی مہربانیاں دیکھ کر آفس کے لوگ حیران تھے۔ میری تنخواہ بھی 1 سال میں دگنی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے آفس میں بلا کر مشورے کرتے تھے، جس سے دوسرے ملازم مجھ سے مرعوب ہونے لگے تھے۔ کبھی کبھی میں خود بھی حیران ہو جاتا تھا کہ مجھ پر ان کی اتنی مہربانیاں کیوں ہیں۔ وہ کئی بار میرے گھر بھی آ چکے تھے، اور پہلی بار میرے گھر آنے پر میرے بھائی کی تصویر دیکھ کر حیرانی سے بول پڑے، ارے تمہاری صورت تمہارے بھائی سے کتنی ملتی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے بھائی کی تصویر ہے، تمہاری تصویر کا گمان ہو رہا ہے۔ جڑواں بچوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی شکلیں ایک دوسرے سے خاصی ملتی جلتی ہیں، مگر تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تمہارے بھائی تم سے 2 سال بڑے ہونے کے باوجود تمہارے ہم شکل دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی بھائی کے لیے اتنی دلچسپی مجھے کبھی کبھی حیران کر دیا کرتی تھی، لیکن میں ان سے اس بارے میں پوچھنے کی ہمت کبھی نہیں کر پایا تھا۔ آج کمپنی کی سالانہ میٹنگ تھی۔ کمپنی کے تمام ملازمین میٹنگ میں موجود تھے۔ ایم ڈی اکرم دورانی نے سب لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور کہنا شروع کیا، میں اس میٹنگ میں دوسرے معاملات سے پہلے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں ایک کاروباری میٹنگ میں شرکت کر کے گھر جا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم بڑا خوشگوار لگ رہا تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے تیز طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میری نظروں سے باہر کا منظر دھندلا گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایسے موسم میں کار کو زیادہ نہیں چلا سکتا تھا، کیونکہ حادثہ ہونے کا خطرہ تھا۔ میں نے ایک جگہ ڈھلان پر جیسے ہی کار کو بریک لگانا چاہا
کار رکنے کے بجائے الٹ گئی۔ میں جیسے تیسے کر کے کار سے باہر نکل آیا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں خود کو بچانے کے لیے فٹ پاتھ کی طرف بڑھا۔ میں جیسے ہی فٹ پاتھ پر چڑھا، یکایک میرا پاؤں پھسلا اور میں نالے میں گرنے لگا۔ اب میری حالت ایسی تھی کہ میں کنارے سے نیچے کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ پاؤں میں جوتے ہونے کے سبب اوپر آنے کی کوشش کرنے پر میرے پاؤں واپس نیچے کو پھسل جاتے تھے۔ میں عجیب بے بسی کی حالت میں تھا اور زیادہ دیر لٹکا بھی نہیں رہ سکتا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میری طرف بڑھا اور وہ بولا، گھبرائیے نہیں، تھوڑی ہمت کرنے سے آپ اوپر آ سکتے ہیں۔ میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ میں نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ اسی وقت آسمانی بجلی کڑکی اور مجھے اس نوجوان کی صورت نظر آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اوپر کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش سے میں اوپر آنے لگا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایسے میں کئی بار بجلی چمکی تھی، اس لیے میں اپنے محسن کا چہرہ کبھی بھول نہیں سکا۔ میرے بار بار پاؤں پھسلنے کے باوجود وہ مجھے حوصلہ دے رہا تھا اور اوپر آنے میں بھرپور مدد کر رہا تھا۔ آخر اس نوجوان کی مدد سے میں اوپر آ گیا۔ ابھی ہم سنبھلے بھی نہیں پائے تھے کہ میں لڑکھڑایا۔ وہ نوجوان مجھے سہارا دینے کے لیے جھکا تو خود نالے میں جا گرا۔ وہ مجھے دور پانی کے ریلے کے ساتھ بہتا دکھائی دیا۔ میں اس کی طرف دوڑا۔ ٹانگ میں زخم کی وجہ سے میں زیادہ دور نہ جا سکا، لیکن اتنا ضرور دیکھ لیا تھا کہ کوئی چیز نوجوان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، جس کی مدد سے وہ نالے میں سے نکل کر اوپر آ گیا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نوجوان کے پاس پہنچتا، وہ سڑک پار کر کے ایک گلی میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس نوجوان کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا۔ بارش کے تھم جانے پر لوگوں کی مدد سے اپنی کار کو سیدھا کرایا اور گھر چلا آیا۔ میں جب بھی اس حادثے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اس نوجوان کی صورت یاد آ جاتی ہے۔ تو میں اس ہمدرد نوجوان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اس نوجوان کو تو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اکرم درانی نے سب پر نگاہ ڈالی۔ سب ان کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ مجھے بچا کر اس اجنبی نوجوان نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ جب اظہر میرے پاس انٹرویو دینے آیا تو میں چونک گیا، کیونکہ یہ ہو بہو اس نوجوان کا ہم شکل تھا۔ مجھے ایسا لگا یہی نوجوان ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ اس نوجوان کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کے بھائی کی تصویریں بھی دیکھیں۔ اظہر اس نوجوان کا بھائی ہے، لیکن اس میں وہ سب خوبیاں بھی موجود ہیں جن سے کمپنی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں اظہر کے بھائی کا قرض نہیں چکا سکتا کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری جان بچائی تھی، اور یہی میرے اظہر کے ساتھ ممتاز رویے کی وجہ ہے۔ ایم ڈی صاحب کی بات سن کر اب میری سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ ان کی مجھ پر اتنی مہربانیاں اور نوازشیں کیوں تھیں، اور وہ کیوں مجھے اوروں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔